حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی 4 شرطیں۔ دلی میں جب قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک وصیت نامہ تیار کیا تھا۔ وہ وصیت نامہ کسی زمین جائیداد کا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو وارث بنانے کا تھا، بلکہ اس وصیت نامے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں ایک وقت کی بھی جماعت کے ساتھ نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی بیماری میں، سفر میں، کسی بھی حال میں عصر نماز کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ تیسری شرط، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی بھی حال میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کسی بھی حال میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے سوا کسی غیر عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سن کر پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے میرٹھ، غازی آباد، مراد آباد، پانی پت، سہارنپور وغیرہ شہروں سے کئی لاکھ لوگ آئے، جن میں قاری، مفتی، عالم، مولوی اور محدث سبھی موجود تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا وصیت نامہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا، جس میں انہوں نے شرطیں لکھی تھیں۔ لاکھوں لوگ موجود تھے، جن میں عالم، قاری، مفتی، مولوی بھی تھے، مگر اپنے اندر 4 شرطیں مکمل نہیں پاتے تھے۔ سچائی کا زمانہ تھا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھ کر سنایا جاتا کہ اگر کسی شخص میں یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہوں، وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائے۔ سارا دن گزر گیا۔ یہاں پر مولوی موجود تھے، محدث موجود تھے، علماء موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بالآخر شام ہو گئی۔ ایک آدمی اگلی صف میں سے نکل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے پاس آیا اور چہرے پر سے کفن ہٹا کر کہنے لگا، او اللہ والے، میں سمجھ گیا ہوں، جانتا ہوں کس کے لیے لکھ کر گئے ہو، کسے حکم دے رہے ہو۔ او خواجہ، تجھے کیا ملا مجھے رسوا کر کے؟ میرا حال یا تو یارب جانتا تھا یا آپ جانتے تھے۔ او خواجہ، تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میں چاہتا تھا کہ تیرے سوا اور میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کسی کو نہ معلوم ہو۔ اب میری مجبوری ہے، آپ نے ایسی شرطیں لکھ دی ہیں۔ اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تو تیرا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور اگر جنازہ پڑھاتا ہوں تو پھر میرا راز باقی نہیں رہتا ہے، یا میرا راز کھلتا ہے یا تیرا جنازہ رہتا ہے۔ او خواجہ، تجھے کیا ملا خود رخصت ہو گئے اور مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے؟ میں تو یوں ہی اپنے رب کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ ڈھک کر کہنے لگے، لوگوں، صفیں درست کرو، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ میرے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں جو وصیت نامے میں لکھی ہیں۔ یقین کرو، یہ شخص کوئی صوفی نہیں تھا، کسی مسجد کا امام نہیں تھا، یہ خطیب نہیں تھا، یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا، بلکہ پورے ہندوستان کا اس وقت کا حکمراں
یعنی بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ ان کی ساری عمر میں جماعت کے ساتھ نماز قضا نہیں ہوئی، اور نہ ہی تہجد کی نماز اور نہ ہی عصر کی سنتیں کبھی قضا ہوئیں، اور نہ ہی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے سوا کسی غیر عورت پر نظر پڑی۔ اے لوگو، دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب بادشاہ ایسا ہوگا تو عوام کیسی ہوگی؟ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن